بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. آج کے ہمارے لیکچر کا عنوان ہے تعلیم کا اسالیب یعنی موڈس آف ایجوکیشن. تو موڈس آف ایجوکیشن جو ہیں یہ تعلیم حاصل کرنے کے مختلف ذرائع، وسائل یا طریقوں کو کہتے ہیں جن سے ہم مختلف طریقوں سے فرد کے کردار میں تبدیلیاں لے کے آتے ہیں. جس طرح کسی مقصود تک پہنچنے کے لیے مختلف ذرائع، مختلف طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح تعلیم کے قومی مقاصد کے حصول کے لیے بھی مختلف جو اسالیب تعلیم ہیں یا مختلف سورسز جن کو ہم آلٹرنیٹڈ میتھڈز بھی کہتے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ 3 قسم کے اسالیب یا موڈز آف ایجوکیشن ہیں. پہلا رسمی تعلیم ہے اور دوسرا ہے نیم رسمی تعلیم، تیسرا غیر رسمی تعلیم. رسمی تعلیم کو انگلش میں فارمل ایجوکیشن کہتے ہیں اور نیم رسمی تعلیم کو نان فارمل ایجوکیشن، جبکہ غیر رسمی تعلیم کو انفارمل ایجوکیشن کہتے ہیں. تو ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں اب ایک ایک کر کے. سب سے پہلے ہے رسمی تعلیم. تو رسمی تعلیم جو ہے یہ فارمل ایجوکیشن ایسی تعلیم ہے جو باقاعدہ طور پر کسی تعلیمی ادارے میں طے شدہ نصاب کے مطابق مقاصد تعلیم کے حصول کے لیے دی جاتی ہے. یعنی جو ہماری ایجوکیشن پالیسیز بنائی جاتی ہے وہاں پہ قومی مقاصد جو ہیں ان کو وضع کیا جاتا ہے اور پھر ان مقاصد تعلیم کا ان کو حصہ بنا دیا جاتا ہے، اور ان مقاصد تعلیم کے حصول کے لیے گورنمنٹ نے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیاں بنائی ہوئی ہیں. وہاں پہ یہ نصاب جو ہے ہر گریڈ کے لحاظ سے اسے تقسیم کر کے وہاں پہ باقاعدہ قومی تعلیمی اداروں میں اس کو پڑھایا جاتا ہے. تو یہ تعلیم، اس قسم کی تعلیم جو ہے جو باقاعدہ کسی تعلیمی ادارے میں طے شدہ نصاب کے مطابق مقاصد تعلیم کے حصول کے لیے دی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں رسمی تعلیم یا فارمل ایجوکیشن. تو معاشرہ نسل نو کو تعلیم کے زیور سے راستہ کرنے کے لیے ادارے قائم کرتا ہے جو طلبہ کی استعداد، قابلیت اور ذہنی سطح کو مد نظر رکھ کر اساتذہ کی نگرانی میں تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتے ہیں. اس مقصد کے لیے اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں قائم کی جاتی ہیں. یہ شعوری تعلیم باقاعدہ نصاب اور ہم نصابی سرگرمیوں کے ذریعے طلبہ کی ہمہ پہنو نشوونما اور تربیت کا فریضہ سنجام دیتی ہے. اس میں نصاب، استاد اور طریقہ تدریس کا دورانیہ مقرر ہوتا ہے. تو اس میں ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچر جو ہیں ان کو ریکروٹ کیا جاتا ہے، ان کی بھرتی کی جاتی ہے. اور رسمی تعلیم میں جو ہے نا اس کی اور بھی کچھ خوبیاں ہیں، جیسے باقاعدہ ان میں رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. قواعد و ضوابط کے تحت ان میں تعلیم دی جاتی ہے. جیسے ایک خاص عمر تک جب تک بچہ نہیں پہنچ جاتا اس سے پہلے اس کو ایڈمیشن نہیں دیا جاتا. اسی طرح ان میں باقاعدہ امتحانات ہوتے ہیں جو بچوں کی پرفارمنس کی اسیسمنٹ کے لیے منعقد کیے جاتے ہیں، اور جو طلبہ کامیاب ہو جاتے ہیں ان کو پھر سرٹیفکیٹس یا اسناد بھی دی جاتی ہیں جو پورے ملک کے اندر قابل قبول ہوتی ہیں. اور مقصد اس تعلیم کا یہی ہوتا ہے کہ طلبہ کی جو ہے وہ مختلف پہلوؤں سے ان کی نشو و نما کی جائے اور ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کی جائے. اس کے بعد ہے نیم رسمی تعلیم. تو نیم رسمی تعلیم جو ہے یہ باقاعدہ اس کے لیے تعلیمی ادارے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ذرائع ابلاغ اور فاصلاتی نظام تعلیم کے ذریعے یہ بھی معاشرے کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرتی ہے. تو نیم رسمی تعلیم ایسی تعلیم کو ہم کہیں گے جو باقاعدہ تعلیمی اداروں کے بجائے ذرائع ابلاغ اور فاصلاتی تعلیم کے ذریعے معاشرہ کے جو افراد ہوتے ہیں ان کے لیے اہتمام اس کا کیا جاتا ہے. اور اس کا زیادہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ نیم رسمی تعلیم اس وقت شروع کی جاتی ہے جب رسمی تعلیم مطلوبہ قومی مقاصد تعلیم کو حاصل کرنے میں ناکام رہے، یا جو قومی تعلیمی ادارے ہیں وہ اتنے سفیشینٹ یا ان کی تعداد جو ہے موزوں نہ ہو کہ سب لوگ اس میں ایڈمیشن لے سکیں. تو ایسے لوگ جو باقاعدہ کسی تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تو ان لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ نیم رسمی تعلیم کے ذریعے اپنی تعلیم کو مکمل کر سکیں. اور خاص طور پر ایسے لوگ جو باقاعدہ جو یونیورسٹی، کالجز وغیرہ ہیں اور وہاں پہ داخلہ لینے کے لیے ان کے پاس وقت نہیں ہوتا، جو خاص طور پہ جو جابینس ہیں، جو جاب ہولڈر ہیں، جو اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں، تو یہ ایک پارٹ ٹائم تعلیمی سرگرمی کے طور پہ اپنی تعلیم کو بڑھا سکتے ہیں.
اس تعلیم میں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس سے کام لیا جاتا ہے. آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اور ورچوئل یونیورسٹیز کی جو ہے نا بہت ہی بڑی مثالیں ہیں جن سے تقریباً تمام لوگ واقف بھی ہیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ ایڈمیشن لیتے ہیں اوپن یونیورسٹی میں تو ان کو ڈاک کے ذریعے کتابیں جو ہے نا وہ فراہم کر دی جاتی ہیں اور کتب کی فراہمی کے بعد جو ہے ان کو مشقیں بھی دی جاتی ہیں کہ کویشچن اس کے اندر ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اسائنمنٹس کو مکمل کریں اور پھر ٹیوٹر کو بھیجیں، وہ اس کی مارکنگ وغیرہ کرتا ہے اور جب ایک مقررہ مدت کے بعد جو ہے پھر کبھی امتحان لیا جاتا ہے اور اس میں بھی سرٹیفکیٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں. یہ زیادہ تر نیم رسمی تعلیم جو ہے یہ ووکیشنل ٹریننگ کے لیے استعمال ہوتی ہے، پیشہ ورانہ مہارت کے لیے استعمال ہوتی ہے. تیسری قسم ہے جی غیر رسمی تعلیم، جسے ہم کہتے ہیں انفارمل ایجوکیشن. یہ ایسی تعلیم ہے جس میں فرد باقاعدہ کسی تعلیمی ادارے کے بجائے اپنے والدین، ماحول، معاشرہ اور ہم جولیت سے سیکھتا ہے. تو ایسی تعلیم جس میں کسی باقاعدہ ادارے کے بجائے والدین، ماحول، معاشرہ، ہم جولیوں سے سیکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں غیر رسمی تعلیم. اور یہ تعلیم کا عمل جو ہے بچے کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے مرنے تک یعنی کہ قبر تک جو ہے یہ جاری رہتا ہے. یعنی ماں کی گود سے بچہ سیکھنا شروع کرتا ہے. وہ اپنے والدین سے سب سے پہلے سیکھتا ہے، پھر اپنے عزیز و اقارب سے، گھر سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو باہر محلے میں جاتا ہے تو ماحول سے سیکھتا ہے، محلے کے جو ہم جولی ہیں وہاں سے سیکھتا ہے. پھر مسجد میں ہیں جو علماء کرام ہوتے ہیں، امام مسجد ہوتے ہیں، وہ بچوں کو آداب معاشرت سکھاتے ہیں، دینی علوم سکھاتے ہیں. اور اسی طرح بچہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے وہ سیکھتا رہتا ہے اور جب بڑا بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی غیر رسمی تعلیم جو ہے جاری رہتی ہے یہاں تک کہ انسان کے مرنے تک یہ عمل جاری رہتا ہے. اس کا کوئی خاص نہ مقاصد ہوتے ہیں، نہ ہی اس کا نصاب ہوتا ہے، نہ امتحانات وغیرہ ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے اس کا جو دائرہ کار ہے وہ رسمی تعلیم اور نیم رسمی تعلیم سے بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے. تو الٹیمیٹلی یہ تینوں قسم کی جو تعلیم کی تینوں اقسام ہیں یہ معاشرے کے افراد کی شخصیت کی تعمیر و تشکیل کرتی رہتی ہے. غیر رسمی تعلیم کا یہ عمل محض سے لے کر لحد تک جاری رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی ہے ادھر کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو پنگوڑے سے قبر تک. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم کا عمل ہمہ جہت ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی بھر جاری رہتا ہے اور انسان حسب حال اس سے استفادہ حاصل کرتا رہتا ہے.